बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका इस्तकबाल है आज के इस व्लॉग में। और आज मैं आप सबके साथ कोई नई रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज तो मैंने चिकन के कोफ्ते बनाए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, मैंने चिकन के कोफ्ते बना लिए हैं। और ये देखो मेरा बिल्ला कहाँ बैठा है। मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोल रखा है तो इधर ही बैठा है। और नोने शमी, हाँ मेरे बेटा, क्या कर रहा? गर्मी लगती है इसे बहुत ज़्यादा, इसीलिए ऐसे बैठा है, पूछ हिला रहा। और चलो इसको बैठने देते हैं। और आज मैं आप सबको कुछ दिखाना भी चाहती हूँ और आपकी राय भी मुझे चाहिए इस टॉपिक पर। अब जैसे कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और जो पैदाइशी मुस्लिम होते हैं उनको तो नमाज के बारे में शुरू से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है मदरसे में भी कि क्या नमाज में बोलना होता है, कैसे नीयत बांधनी होती है, या फिर वज़ू के बारे में बताया जाता है, वज़ू कैसे करना होता है, या फिर गुस्ल करने से पहले हमें कौन सी दुआ पढ़नी होती है, गुस्ल किस तरीके से करना होता है। ये सारी चीज़ें पैदाइशी मुस्लिम को तो बचपन से सिखाई जाती है। लेकिन जो न्यू रिवर्टेड मुस्लिम होते हैं उनके लिए इस्लाम में आने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत नई होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट भी लगती है उनको स्टार्टिंग में। अब जैसे कि जब मैं अपने घर पर थी तब मुझे नमाज के बारे में इतना नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। मैं घर पे भी मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पर भी नमाज़ पढ़ती थी, क्योंकि 1 साल मैं अपने घर पर ही रही हूँ। उसके बाद ही यहाँ पर मैंने घर से निकलने का फ़ैसला किया था। लेकिन जब मैं अपने घर पर रहती थी तब मैं अपनी फैमिली से छिप-छिप कर नमाज़ पढ़ती थी। तो उस टाइम मुझे सिर्फ इतना पता था कि नियत कैसे बांधते हैं, रुकू कैसे करते हैं, सजदा कैसे करते हैं, सजदे में क्या बोलते हैं, रुकू में क्या बोलते हैं, पहली सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो उस टाइम मुझे सिर्फ मेन चीज़ें पता थी। लेकिन फिर यहाँ आकर मैंने थोड़ा और नमाज को सीखा, उसके बारे में मुझे नॉलेज मिलती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं परफेक्ट तरह से अच्छी नमाज पढ़ पाती हूँ। लेकिन मैंने इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए ही ये किताब मंगवाई है। ये देखो, इस किताब का नाम है नमाज़ मुकम्मल। इसमें नमाज के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है कि क्या क्या नमाज में बोला जाता है, कितने टाइम की नमाज होती है, और वज़ू के बारे में भी इसमें बताया गया है कि वज़ू किस तरीके से करना चाहिए, और गुस्ल के बारे में भी इस किताब में बताया गया है कि गुस्ल किस तरीके से करना चाहिए। ये किताब स्पेशली मैं अपनी नमाज को बेहतर बनाने के लिए, अपने दीन को अच्छे से मुकम्मल करने के लिए, और जो भी न्यू रिवर्टेड मुस्लिम हैं उनके लिए भी ये किताब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब जैसे कि जो कोई भी मेरी ये वीडियो देखता है, अगर वो न्यू रिवर्टेड मुस्लिम है, तो मैं उनको ये किताब सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आपको भी, अगर आपने अब तक नमाज़ पढ़ना अच्छे से नहीं सीखा है, अगर आपको वज़ू करना अच्छे से नहीं आता है, या फिर अगर आपको गुस्ल करने की दुआ अच्छे से नहीं पता है, तो आप इस किताब को मंगवाइए। इंशाल्लाह इस किताब में आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में भी आएंगी, और आप भी अपनी नमाज को, अपने गुस्ल करने के तरीक़ों को, वज़ू करने के तरीक़ों को बेहतर बना सकोगे। तो चलिए अब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ पास से कि आखिर इसमें क्या चीज़ें किस तरह से दी हुई है। तो ये देखो गाइस, इसमें सबसे पहले यह इस किताब पर लिखा हुआ है नमाज मुकम्मल, उर्दू ट्रांसलेशन इन रोमन स्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब कि ये उर्दू ट्रांसलेशन है रोमन स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले इसका पेज ये है जिसमें यही लिखा हुआ है नमाज मुकम्मल, जिसमें हमें ये चीज़ें मिलेंगी: अकीदा, अहकाम ए इस्लाम, तराहत व इस्तिंजा, वज़ू व गुस्ल, मर्दों व ख़वातीन का तरीक़ा नमाज, और जुमला फ़र्ज़ व नवाफिल नमाज़ों से मुतालिक अहकाम का बयान है। मतलब इसमें हमें अकीदा, नमाज, अहकाम, तराहत, वज़ू, गुस्ल, मर्दों व ख़वातीनों का नमाज का तरीका, ये सारी चीज़ें इसमें हमें मिलेंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसका सेकंड पेज, यहाँ पर फुल डिटेल से लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है। देखो इसमें एक एक करके बयान लिखा हुआ है: अकीदा का बयान, तराहत का बयान, पानी का बयान, किन पानियों से वज़ू व गुस्ल करना जायज़ है, किन पानियों से वज़ू व गुस्ल करना जायज़ नहीं है, किन जानवरों का छूटा पानी नापाक है, किन जानवरों का झूठा पानी
مکروہ ہے؟ کن جانوروں کا چھوٹا پانی پاک ہے؟ کون سا پانی نجاست کے گرنے سے، اگلے پیج پہ دیا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے؟ مطلب اس میں یہ ساری ہیڈ لائن لکھی ہوئی ہیں، جو جو چیزیں آپ کو اس بک میں مل جائیں گی، تو یہاں سے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہو کہ اس کے نمبرنگ لکھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے جو پہلی چیز دیکھنی ہے وہ ہم دیکھیں گے، میں نے یہیں پر دیکھا تھا، یہ دیکھو 19 پوائنٹ پہ ہم دیکھیں گے وضو کا بیان، جس میں وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے، پیج نمبر 14 نکالتے ہیں یہ دیکھو گائز، اس میں پہلے لکھا ہوا ہے وضو کا بیان، یہ پیج نمبر 14 پہ ہے۔ اس میں دیکھو کیا لکھ دیا ہوا ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور قرآن و حدیث میں وضو کے فضائل و مشائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سارا وضو کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ وضو کے نماز کے لیے ضروری ہے، بنا وضو نماز نہیں ہوتی ہے، اور ادھر بھی وضو کے بارے میں دیا ہوا ہے، یہ دیکھو یہاں پر دی ہوئی ہے وضو کی سنتیں، یہ پورا ڈیٹیل سے وضو کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر دیکھو یہ نا وضو کے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے، پہلے ہاتھوں کو اچھے سے واش کرنا ہے، پھر کلی کرنا ہے، اس سے آگے دیکھو ناک میں پانی ڈالنا ہے اچھے سے، پھر پورے فیس پہ دھونا ہے، فیس کو اچھے سے، پھر ہاتھوں کو دھونا ہے، یہ دیکھو کوہنی تک، پھر پورے فیس کو دھونا ہے اچھے سے سر تک، پھر کانوں میں پانی ڈالنا ہے، اور پھر لاسٹ میں پیروں کو دھونا ہے، یہ دیکھو مطلب اس میں کافی اچھی طریقے سے پوری ڈیٹیل سے بتا رکھا ہے، جو بھی نیو مسلم ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے وضو کا طریقہ بھی۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے وضو ٹوٹ جانے کے عذاب، یہ پوری ڈیٹیل سے اس میں دیا ہوا ہے وضو کے ضروری اور مختصر مسائل، اس میں سارے وضو کے بارے میں دیا ہوا ہے۔ چلو وضو کیا تو پتہ ہی ہوتا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں نماز کے بارے میں۔ یہ دیکھو گائز، یہ ہے نماز کا بیان۔ سب سے پہلے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے پانچوں نمازوں کے نام اور ان کی تعداد، مطلب کہ ان کی رکعتیں بھی دی ہوئی ہیں، دیکھو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں اس کی رکعتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کتنی کتنی ہوتی ہیں، تو یہ تو چیز مجھے پتہ ہے۔ دیکھو اب یہ دیکھو نماز کا طریقہ دیا ہوا ہے یہاں پر، نماز میں پڑھنے جانے والی چیزوں کو اذکار نماز کہتے ہیں، یہ چیز مجھے نہیں پتہ تھی، اب پتہ چلی ہے۔ یہ دیکھو تکبیر تحریم، جیسے تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، مطلب اس میں بھی نا نماز کے بارے میں بتایا کہ جینٹس کے لیے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، لیڈیز کے لیے کیسے تکبیر کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ اس کے اگلے پیج پہ بھی یہی چیز دی ہوئی ہے، دیکھو یہ لڑکیوں کے لیے ہے، یہ جینٹس کے لیے ہے، تو مجھے نا سچ میں یہ چیز بہت زیادہ صحیح لگی ہے اس میں، کہ لکھا ہوا بھی بتا رکھا ہے اور پھر فوٹو کا اسٹیچو مطلب کہ اسکیچ بنا کے بھی دکھا رکھا ہے انہوں نے، کہ کس طریقے سے ہمیں بیٹھنا ہے، کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے، اور اس میں لکھا ہوا بھی ہے، یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمیں کب کیا پڑھنا ہے۔ دیکھو پہلے پہ لکھا ہوا ہے تکبیر تحریم، مطلب کہ پہلے تکبیر کرتے ہیں، تکبیر میں کیا بولتے ہیں، دوسرے پہ لکھا ہے ثنا، کون سی ثنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے دیا ہے دیکھو تعوذ، تشمیع، سورہ فاتحہ، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، رکوع کی تسبیح، تسمیع، تحمید، سجدے کی تسبیح، ساری چیزیں بتائی ہوئی ہے اس میں کون کون سی پڑھنی ہے۔ یہ دیکھو دو سجدوں کے درمیان، تشہد، درود ابراہیم، دعائے مشروع، اور آخر میں دیکھو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اس میں پورا سلام نہیں ہوتا نا، یہ چیز مجھے اب پتہ چلی ہے، جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوتا ہے نا، لیکن جو سلام پھیرتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کرنے کا طریقہ۔ اور لاسٹ میں ہے یہ نماز کے بعد کی دعا، جب نماز پڑھ لیتے ہیں اس کی دعا ہے، یہ دیکھو۔ تو سچ میں یہ چیز نا مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے کہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے اور طریقے سے بتا بھی رکھا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ اب اسی طرح اس میں غسل کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے، غسل والا بھی یہیں پہ تھا، ایک منٹ میں دیکھتی ہوں، یہ دیکھو پیج نمبر 27 پہ ہے غسل کا بیان۔ غسل کا بیان دیکھتے ہیں، یہ دیکھو یہاں پہ ہے غسل کا بیان، اس میں بھی غسل کے فرض بتایا ہوا ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے۔ پہلے کلی کرنا ہے، سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی ڈالیں جہاں تک ناک نرم ہے، سارے بدن پر پانی پہنچانا ہے۔ دیکھو غسل کی سنتیں، غسل کے مستحب، مطلب ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس میں۔ تو میرے لیے تو سچ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے یہ بک۔ لیکن پھر بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، میں نے یہ جو نماز مکمل کتاب منگائی ہے یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ اب جیسے کہ میں نے اس کے اندر جو جو چیزیں جس طرح سے دی ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا بھی دی ہے۔ کمنٹ کر کے پلیز ضرور بتائیے گا کہ یہ کتاب میرے لیے صحیح ہے۔ اگر کچھ بھی ہوگا کہ ہاں اس کے بجائے مجھے دوسری لنک چاہیے تھی تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور ایک بار پھر سے، جیسے کہ جتنے بھی نیو ریورٹڈ مسلم ہوتے ہیں جو اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے بھی اب تک نماز پڑھنا صحیح سے نہیں سیکھا ہے، آپ کو بھی وضو کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے یا پھر غسل کے طریقے کے بارے میں نہیں پتہ ہے، تو یہ کتاب آپ کے لیے ضرور انشاءاللہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ مجھے تو یہ اب تک صحیح لگ رہی ہے، جیسے میں نے اس کو پڑھا بھی ہے دیکھ کر، اور مجھے اس میں جو جو چیزیں نظر آئی ہیں، بٹ پلیز ایک بار کمنٹ کر کے آپ بھی ضرور بتائیے گا کیا میں نے اس کو منگوا کے صحیح کیا ہے یا نہیں۔ اور اگر کسی کو یہ بک چاہیے تو انشاءاللہ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گی، اپنے ٹیگ کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اینڈ کر رہی ہوں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو بلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔